پوری گورنمنٹ کو ٹیک آن کیا, اپنی گورنمنٹ کو, کہ یہ ذاتی نہ کریں, اس طرح کے بھونڈے الزام نہ لگائے, کل آپ کو بھی برداشت کرنے پڑیں گے. آپ کی اپنی نون لیگ کے لوگ اس کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو لبیک کہہ رہے ہیں اس چیز کو کہ بالکل ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں. چوری, بےایمانی, بدماشی اور غنڈہ گردی اس ملک کا وتیرہ ہے, پہلے بھی تھا, آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا شاید میرے خیال سے. ریلیونٹ چیز جو پاکستانی قوم کو ایک دفعہ کھل کے دیکھنی پڑے گی کہ یہ ملک کس طریقے سے بے دردی سے چلایا جا رہا ہے. جس کا یہ مینڈیٹ ہے اس کو بھی نظر انداز کر دیا گیا. پاکستان کی کسی, ہم نے دیکھا نہیں, ہم نے سنا نہیں, 22 جنوری کو ایف بی آر ملٹی نیشنل کو ریڈ کر دیتی ہے. ان کے انویسٹمنٹ کے لیے تڑپ رہے ہیں ہم آج کہ ہمارے پاس دو فورن فنڈنگ ہو, فورن کمپنیز آئیں, آپ ان کو ریڈ کر دیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. فیصل واڈا نے آج حق ادا کر دیا اور منہ پر ہی حکومت کو چور کہہ دیا اور کہا کہ بند کرو یہ چوریاں, اس ملک کو کس نیج تک پہنچانا چاہتے ہو, اس ملک کا بیڑا پہلے ہی آپ لوگوں نے غرق کر دیا ہے. شہباز شریف اور اس کی حکومت کو وہ کچھ کہہ دیا جو کوئی سوچ نہیں سکتا. ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. کہ طارق صاحب, اگر آپ پھر بھی سمجھتے ہیں آپ کی قابل کابینہ ہے, آپ کی قابلیت ہے, آپ بالکل کریں, لیکن کم سے کم اس کو کروڑوں اربوں روپے کی جو چوری ہو رہی ہے, جو ٹیلر میڈ کانٹریکٹس بنائے جا رہے ہیں, جو فیور دیے جا رہے ہیں, ان کو تو آپ روکے. آپ کہتے ہیں ہم اگنور کر دیں گے. آپ لوگ بڑے بڑے اخباروں میں آرٹیکل آ رہے ہیں ہم اگنور کریں. کیسے اگنور کر دیں گے آپ؟ ہم مر گئے ہیں. ہم تو اپنی گورنمنٹ میں کھڑا ہوا ہوں, اپنے ایس آر اوز کے خلاف کھڑا ہوا ہوں, ریکارڈ کا حصہ ہے. جب یہ اس ٹائپ کی فیورز ہو رہے تھے, کھلے عام کیا ہے میں نے یہ کام. آپ کے 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر بھی 4.25 سال پہلے میں اپنی کابینہ پہ کھڑا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اوپر جب بھونڈا کیس بنا, ایک منٹ چیئرمین صاحب, ایک منٹ سر, ریکویسٹ ہے, یہ رانا صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھیں ان سے, میں ان کو جانتا تھا کہیں سے, میں نہیں جانتا تھا ان کو کہیں سے. ان کے اوپر جب میری گورنمنٹ نے بھونڈا کیس بنایا, بے ایمانی کا گھٹیا جھوٹا کیس بنایا, اس وقت بھی میں کابینہ میں کھڑا ہوا ہوں. پوری گورنمنٹ کو ٹیک آن کیا, اپنی گورنمنٹ کو, کہ یہ ذاتی نہ کریں, اس طرح کے بھونڈے الزام نہ لگائے, کل آپ کو بھی برداشت کرنے پڑیں گے. تو مجھے آپ بتائیں کہ ہمارا قصور, اور ہم پہ پھر وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی انفلوئنس ہو گئی ہے. ہم انفلوئنس ہوئے ہیں ٹھیک کام کرنے کے لیے, ہم انفلوئنس ہوئے معیاری چیز اور سستی چیز دلوانے کے لیے, ہم انفلوئنس ہوئے چوری کو روکنے کے لیے. یہ ہمارا انفلوئنس ہے, یہ ہمارا گناہ ہے, تو ہم 100 دفعہ گناہ کریں گے. اور اس گناہ کے تحت اگر آپ جو بھی چیزیں فیس کرنی ہے, چیئرمین صاحب, میں نے اپنے ادوار میں بھی اس وقت کے بہت طاقتور شخص پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے, ڈی جی آئی سے ہوتے ہوئے, ہم نے ٹکر لی, تکلیفیں اٹھائی, غلط پہ ہم آج بھی کھڑے گے. ہمیں بتا دے کہ ہم اگر غلط کام پہ نہ روکیں اور یہ پالیسی ہے پاکستان کو آگے بڑھانے کی, تو ہم ریڈی کرتے ہیں. جی ڈیفینس منسٹر صاحب نے کہا کہ جی یہ کمیٹی کے اندر لوگ انفلوئنس ہو گئے. چلے جی, مجھ پہ تو الزام لگ گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سلیم مانڈی والا صاحب جو چیئرمین اس کمیٹی کے, پیپلز پارٹی اس کی الائیز ہے, ان پہ بھی آپ نے الزام لگا دیا کہ ہم انفلوئنس ہو گئے. اوکے جی, آپ کی اپنی نون لیگ کے لوگ اس کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو لبیک کہہ رہے ہیں اس چیز کو کہ بالکل ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں, وہ بھی انفلوئنس ہو گئے. آپ کے منسٹر آف اسٹیٹ علی ملک صاحب, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک کام ہے, تو وہ بھی انفلوئنس ہو گئے. ہمارے پہ انفلوئنس کیا ہے سر؟ ہم پہ الزام یہ آ رہا ہے کہ ہم وہ انفلوئنس ہو گئے ہیں کہ ہم پاکستان کے ایکس چیکر کو کروڑوں روپے کا فائدہ پہنچا رہے ہیں. اچھی معیاری چیز کو کہہ رہے ہیں اچھے دام لے لو. یہ پاکستان کی پہلی چوری ہے. یہ چوری آج تک پہلے سنی نہیں. وزیر دفاع صاحب کس کا دفاع کر رہے ہیں, میں اس کو بھی سیاست میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں ان کو کبھی الزام نہیں لگاؤں گا کہ وہ چوری کے اندر ملوث ہے, کیونکہ چھوٹی چوری ہے, 50 60 70 کروڑ 100 کروڑ تو کوئی چوری نہیں ہوتی. لیکن وہ ایکچولی دفاع چوری کا نہیں کر رہے, نہ ان کی کتاب ان کی جیب میں جا رہا ہے پیسہ, وہ دفاع کر رہے ہیں کسی فیورٹ کے لیے. وہ فیورٹ کسی اور کا فیورٹ ہے. یہ فیورزم نہیں اب چلنے دیں گے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے کہا کہ جی ہمیں گاڑیاں دینی ہے, 1087 کا آپ نے اپروول لیا, 1087 لوگ ہی فیلڈ میں چلے جائیں گے. اب یہ نئی منطق ہے. 20 گریڈ اینڈ آنورڈز گاڑیوں کی ایلوکیشنز ہو سکتی ہے, لیکن 16 سے 20 تک تو ہم نے 19 تک نہیں سنی. چلے جی یہ بھی آج آپ نے اٹھا لیا مدعا کہ چلے جی جاگیر ہے, چلاتے ہیں اپنی مرضی سے. پھر پالیسی بورڈ ہے اس کا, جس کا یہ مینڈیٹ ہے, اس کو بھی نظر انداز کر دیا گیا. پھر ہمیں بریفنگ دی گئی. اب میں آپ کو پاکستانی قوم کو ایک ایسی 2-3 چیزیں دکھاؤں گا جس سے مجھے مدعے میں اور بتانے کی ضرورت نہیں کہ چوری, بے ایمانی, بدماشی اور غنڈہ گردی اس ملک کا وتیرہ ہے. پہلے بھی تھا, آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا شاید میرے خیال سے.
پھر ہمیں کہا گیا کہ یہ کیبنٹ کا اپروول ہے, سرانکو پہ کیبنٹ کا اپروول ہے, کیبنٹ کے اپروول سے 190 ملین پاؤنڈ کا بھی ہوا تھا, آپ نے دیکھ لیا جیل ہوئی, تو اس پہ بھی جیل ہوگی. اب آ جائیں اب سر مدعے کے اوپر. 10 تاریخ کو ہم نے, یہ کاغذات میرے نہیں ہیں, یہ FBR سے ریلیٹڈ کاغذات, 10 جنوری کو ہم نے اس مدعے کو ٹیک اپ کیا. 10 ہی جنوری کو لیٹر انٹینٹ جلدی ایشو کر دی جاتی ہے, کانٹریکٹ بنایا جاتا ہے چیئرمین صاحب ایسا کہ آپ بیٹھیں گے کرسی پہ, آپ کا قد یہ ہوگا, آپ اس کرسی پہ بیٹھیں گے, یہ آپ کے رائٹ پہ ہوگا, یہ آپ کے لیفٹ ہوگا, یہ نہیں کہ کانٹریکٹ آپ کو چلا جانا ہے. کام تو یہ تھا اپوزیشن کا, لیکن اپوزیشن تو کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. اب آ جائیں اب دوسری چیز کے اوپر. 22 تاریخ کو, 22 جنوری 2025 کو کمیٹی اجلاس کر رہی ہے, سوالوں کے جواب مانگ رہی ہے, کوئی سوال کا جواب نہیں ہے. اس کمیٹی میں میرے سمیت پیپلز پارٹی ہے آن بورڈ, وہ کہہ رہی ہے کام بالکل ٹھیک ہے, نون لیگ کہہ رہی ہے یہ کام ٹھیک ہے, اور فائنانس منسٹر جو منسٹر آف اسٹیٹ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. اب سر ایک بہت امپورٹنٹ ایشو آ گیا یہاں. اس ایشو کے اندر آپ کو جو سب سے ریلیونٹ چیز جو پاکستانی قوم کو ایک دفعہ کھل کے دیکھنی پڑے گی کہ یہ ملک کس طریقے سے بے دردی سے چلایا جا رہا ہے. 22 جنوری 2025 کو فائنانس کمیٹی اس ایشو کو ٹیک اپ کرتی ہے. 22 جنوری 2025 کو FBR جو پاکستان کی کسی ہم نے دیکھا نہیں, ہم نے سنا نہیں, 22 جنوری کو FBR ملٹی نیشنل کو ریڈ کر دیتی ہے. وہ ریڈ کر کے ان کے اندر سرچ وارنٹس ڈال کر ان کی کتابیں کھولتی ہے, کھول لے کیا وہ منشیات بیچ رہے تھے, کیا وہ ہیومن ٹریفکنگ کر رہے تھے, کیا وہ ملک کے خلاف سازش کر رہے تھے. یہ ملٹی نیشنل بھی اتفاقاً پھر سے وہی کمپنی نکلی جس کو ادھیڑ بکیڑ کر رہے تھے. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو گاڑی لینی ہے, ان سب چیزوں کے باوجود لے لے. ہمارا مدعا یہ ہے کہ اگر معیاری سستی اچھی چیز آپ کو مل رہی ہے تو آپ کروڑوں روپے کا ایکسچیکر کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں. اور اگر آپ کو گاڑیاں ہی دینی ہیں, آئین اور قانون میں کہیں لکھ دیا ہے, کہیں سے اوپر سے فرمائش آ گئی ہے تو ہم نے خواہشات پوری کرنی ہے, تو آپ نے اپر لاک تو لگا دیا 1300 cc, لوور لاک لگانا بھول گئے آپ, تو آپ 660 cc کی بہت اچھی گاڑی ہے سوزوکی آلٹو دے دیا ان کو. لیکن آپ ملٹی نیشنلز کو جن کے انویسٹمنٹ کے لیے تڑپ رہے ہیں آج کہ ہمارے پاس لو فورن فنڈنگ ہو, فورن کمپنیز آئیں, آپ ان کو ریڈ کر دیتے ہیں. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. فیصل واڈا نے آج منہ پر نون لیگ کو کہہ دیا کہ یہ چوریاں بند کریں, اس طرح ملک نہیں چلائے جا سکتے. ناظرین کرام, جو بھی طاقت میں آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ طاقت اس کے پاس ہمیشہ رہے گی, لیکن حقیقت میں یہ بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے. چونکہ طاقت اور ہمیشہ رہنے والی طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, وہ کسی انسان کے پاس نہیں رہ سکتی. نون لیگ کو چاہیے کہ وہ بھی اس متعلق سوچے اور تمام ان چیزوں سے اعلان برات کرے جس سے عوام نفرت کرتی ہے.